بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عجیب اور سبق آموز حدیث منقول ہے، توجہ سے سننا چاہیے اور اس میں جو سبق ہے وہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں رات گزارنے کی باری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں رات گزارنے کی باری تھی، کیونکہ آپ باری باری اپنی ازواج مطہرات کے یہاں رات میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر پر رات گزارنے کی باری تھی۔ کہتے ہیں آپ مسجد سے تشریف لائے، مسجد سے تشریف لائے اور آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور آہستگی سے اپنے نالین مبارک اتارے اور بستر پر جہاں آدمی کے پیر ہوتے ہیں، جس کو پائنتی کہتے ہیں، وہاں چرپائی کے نیچے آپ نے اپنے نالین مبارک رکھے اور پھر بستر پہ آ کر اپنے اظہار مبارک کا تھوڑا سا حصہ پھیلا کر لیٹ گئے۔ اور اتنی دیر لیٹے رہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میں سو گئی ہوں۔ لیکن میں جاگی ہوئی تھی۔ بہرحال جب آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا کہ میں سو گئی ہوں تو آہستگی سے آپ اٹھے اور آپ نے اپنی چادر مبارک آہستگی سے اوڑھی اور آہستگی سے آپ نے نالین مبارک پہنے اور آہستگی سے آپ نے دروازہ کھولا اور آہستگی سے آپ نے باہر قدم رکھے اور دروازہ بند کیا اور تشریف لے گئے۔ میں یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی۔ جب آپ تشریف لے گئے تو میں اٹھی اور میں نے جو اپنے اضافی کپڑے اتارے ہوئے تھے ان کو پہنا اور پردہ کرنے کے لیے جو بڑی چادر ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو پردے میں کیا اور پھر میں آپ کے پیچھے پیچھے گھر سے باہر نکلی اور آپ کے پیچھے پیچھے چلی۔ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے
آپ سب جانتے ہی ہیں کہ حضور کے روضہ مبارک سے جنت البقیع سامنے ہی ہے، اور وہاں دیر تک آپ کھڑے رہے اور دعا کرتے رہے۔ 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور نیچے کیے، ہاتھ اٹھائے نیچے کیے، اس طرح 3 مرتبہ آپ نے وہاں خوب دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ چلے تو میں آگے آگے چلی، حضور تیز چلے تو میں بھی تیز چلی، اور تیز چلے تو میں اور تیز چلی، پھر آپ دوڑے تو میں بھی دوڑ پڑی، اور میں آگے حضور پیچھے، اور میں آ کر گھر میں بستر پہ لیٹ گئی۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لیا، اور آپ نے مجھے دیکھا کہ سانس پھولا ہوا ہے، اور سانس کی وجہ سے پیٹ بھی پھول رہا ہے۔ اب ہمیں عائشہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سانس کیوں پھول رہا ہے؟ میں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ نے فرمایا یا تو بتا دو کہ سانس کیوں پھول رہا ہے، ورنہ تو لطیف و خبیر ذات جو ہے وہ مجھے بتا دے گی، جل جلالہ و عما نوالہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں گے کہ تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے۔ اچھا حضور، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، میں بتاتی ہوں۔ اور عرض کیا کہ حضور دراصل جب آپ تشریف لے گئے تو میرے دل میں کوئی وسوسہ آیا جس نے مجھ کو پریشان کر دیا کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اور زوجہ محترمہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے سن کر فرمایا کہ کیا اللہ اس کے رسول تجھ پہ ظلم کریں گے؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باری تمہاری ہو اور میں کسی اور اہلیہ کے یہاں چلا جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری باری میں تمہارے پاس ہی رہنا تمہارا حق ہے۔ اور یہ اگرچہ حضور پر واجب نہیں تھا، یعنی باری باری ازواج مطہرات کے یہاں رات گزارنا آپ پر واجب نہیں تھا، مگر پھر بھی آپ اس کی بڑی پابندی فرماتے تھے اور مرتے دم اس کی پابندی کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے یہ بھی پوچھا کہ وہ رات کو جب میں جنت البقیع سے آ رہا تھا تو آگے آگے جو کالی چیز مجھے نظر آ رہی تھی وہ تمہیں تھی؟ کیا حاصل میں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جنت البقیع جانے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں گھر آیا اور بستر پر لیٹا تو جبرائیل امین نے مجھے دور سے آواز دی۔ اندر وہ اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ آپ نے اپنا دوپٹہ اتارا ہوا تھا اور اس حالت میں جبرائیل امین گھر کے اندر نہیں آتے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس گھر میں عورت ننگے سر ہو یا تصویر ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جبرائیل امین جو ہے اندر اس لیے نہیں آئے کہ آپ کے سر کا دوپٹہ آپ نے اتارا ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے دور سے آواز دی اور میں نے سن لی۔ میں نے تم کو اس لیے نہیں اٹھایا کہ تمہیں پریشانی نہ ہو کہ رات کا وقت ہے، اب میں جا رہا ہوں تو آپ کو پریشانی ہو، اس لیے میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اور میں ان کے کہنے پہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اور وہ حکم مجھے دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے جائیں اور اہل بقیع کے لیے استغفار کریں۔ اللہ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ میں اس کام کے لیے جنت البقیع آیا تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور جب
جنت البقیع میں جائیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ تو پھر آپ نے بتایا یہ الفاظ کہنے چاہیے. وہ الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن دوسرے حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لی ولکم العافیہ. یہ بڑی جامع دعا ہے. یہ کم سے کم اتنا ہی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اتنا بھی کہہ دے آدمی تو کافی ہے. بھی یہ حدیث ہے جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ گھر میں ایک آدمی کس طرح رہنا چاہیے. تمام ازواج مطہرات میں حضور کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور ان کو بھی حضور سے بڑھ کر کسی سے محبت نہ تھی. یہ بھی آپ پر فدا و قربان تھی. اس کے باوجود دیکھو کہ آنے میں، لیٹنے میں، اور پھر ان کی یہ رعایت کرتے ہوئے کہ بھئی یہ پہلے سو جائیں، آرام سے ان کی نیند آ جائے، اس وقت تک آپ بستر سے نہیں اترے. جب اطمینان ہو گیا کہ یہ سو گئی ہیں تو کتنی آہستگی سے چرپائے سے اترے، آہستگی سے آپ نے نالین پہنے، آہستگی سے آپ نے چادر اوڑھی جو اوپر کی ہوتی ہے، آہستگی سے باہر تشریف لے گا، آہستگی سے دروازہ بند تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے. جب جبریل امین نے آواز دی تب بھی ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. اس طرح سے گھر میں رہنا چاہیے. یہ ہے معاشرت کی جڑ اور بنیاد، جس کو حضور نے دوسرے حدیث میں فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. نہ اس کے ہاتھوں سے تکلیف پہنچے، نہ اس کی باتوں سے تکلیف پہنچے، نہ کسی اور انداز سے تکلیف پہنچے. یہاں دیکھو کتنے انداز تھے جس میں آپ نے آہستگی 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 کو اپنایا تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے. تو ہمیں حضور کی یہ بھی تو سنت یاد کرنی چاہیے. یہ بھی تو سنت ہے حضور کی جو ہمیں عمل میں لانی چاہیے. تو کھانے پینے کی سنت ہے سب کو یاد ہے، بھئی یہ سنت بھی تو یاد رکھنے کی ہے. اس پہ بھی تو عمل کرنا چاہیے کہ ہر آدمی بیوی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. سب کا اکرام ہے، سب کا احترام ہے. اپنے کسی قول و فعل سے، اپنے کسی طرز عمل سے ان کو تکلیف نہ پہنچنے دینا، یہ قابل توجہ بات ہے جو حضور کے اس عمل سے ہمارے سامنے واضح اور بے غبار ہے. ہم گھر میں رہتے ہیں تو بھئی کوئی سو رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، تو ہم ایسے رہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو ادنی تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے حضور کی سنت. دیکھو یہ ہے معاشرت کی روح اور اس کی بنیاد. کہ معاشرت اس کا نام ہے کہ آدمی ایسے رہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہمارے حضرت کا شعر یاد آ گیا تھا. واقعی حضرت شعر کا مصداق ہی تھا کہ عمر بھر اس اہتمام میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. اللہ عمر بھر اس اہتمام میں گزری، یعنی ساری زندگی اس فکر میں گزری کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. میں خود حضرت سے سنا رمضان سے پہلے، فرمایا کہ لوگ تو تمنا کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں انتقال ہو، کیونکہ رمضان شریف کی فضیلت ہے کہ جس کا انتقال رمضان شریف میں ہوتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا.
حساب کتاب نہیں ہوتا اس کا. لوگوں کی خواہش، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں انتقال نہ ہو. کیوں؟ کہ میرے تو متعلقین بہت ہیں، گھر والے بھی ہیں، خاندان والے بھی ہیں، اور پھر دین کی نسبت سے تعلق رکھنے والے بہت زیادہ ہیں. اگر رمضان شریف میں میرا انتقال ہوگا تو کتنے لوگوں کو پریشانی ہوگی، اور روز ایسے ہوں گے، اس کی وجہ سے تکلیف، تراویح کی تکلیف، نہ جانے کیسے کیسے. اور خود موسم کے اعتبار سے گرمیوں کا زمانہ تھا. میں اس لیے میرے سے دعا نہیں ہوتی کہ میں رمضان میں مروں. اب یہ تو بھائی یعنی زندگی میں تو آدمی کو ایسے رہنا ہی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. مرنے کے بعد بھی اس کی فکر ہے کہ میں مر تو جاؤں گا، مر گئے تب تو قصے ختم نا. اور یہ فکر ہے کہ میرے بعد میرے متعلق ان کو تکلیف نہ ہو، کہ میرے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کہاں سے آئیں گے، کیسے کیسے آئیں گے، رمضان ہوگا تراویح کہاں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے، تکلیف ہوگی. اللہ نے ان کی آرزو پوری فرمائی. رمضان بھی گزر گیا، عید بھی گزر گئی، اس کے بعد پھر جا کر کے شوال میں حضرت کا وصال ہوا. اندازہ یہ سبق لینے کی چیز ہے. ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان تو بہت اونچی چیز ہوتی ہے، ہمیں تو انسان کہنا بھی مشکل ہے. بس شکل تو انسانوں جیسی، ورنہ اخلاق کے اعتبار سے بھیڑیے سے کم نہیں ہم. بھئی یہ بھیڑیا پن ختم کریں اپنا. یہ غصے بازی جو ہے یہ غلط بات ہے. اسی سے ساری تکلیفیں کھڑی ہوتی ہیں. بات بات پہ غصہ، اور جناب دوسروں کی راحت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. اپنی راحت مقدم ہے، دوسرے کی چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، چاہے اس کی نیند خراب ہو رہی ہو، چاہے اس کی عبادت میں خلل آ رہا ہو، میاں جی اپنا حکم چلا رہے. یہاں یہ حال ہے. بہرحال بھائی یہ واقعہ اسی لیے سنایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.